السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب اپنی تراث سے دور ہو جائے نا، پھر اس کے متعلق ایسے ایسے شبہات میں الجھنوں میں پڑ جاتا ہے جو مضحکہ خیز ہوتی ہیں۔ بھائی، یہ جو بیت المکرم مسجد ہے مثلاً گلشن اقبال میں، یہ بیت المکرم مسجد کس چیز کا نام ہے؟ پورے احاطہ یہ بیت المکرم مسجد ہے، یہ کمپلیکس ہے، یہ کمپاؤنڈ ہے ایک۔ اس کے اندر پھر نماز پڑھنے کا حال بھی ہے، صحن بھی ہے، چبوترے بھی ہیں، مدرسہ بھی ہے، وضو خانہ اور استنجا خانہ بھی ہے، باغ بھی ہے، سب چیزیں۔ تو یہ پورا احاطہ جس کو چار دیواری نے گھیرا ہوا، یہ سارا کا سارا بیت المقدس ہے۔ اس کے اندر دو نمایاں گنبد ہیں اور باقیہ اسی کا حصہ ہیں۔ ایک میں بالکل قبلے کی طرف والی دیوار کے ساتھ ہے، وہی جس کو آپ گرے رنگ کا بتا رہے ہیں، یہاں نماز ہوتی ہے۔ اور جو اس کے صحن میں ذرا سا اونچا ہے، اس کے نیچے مقدس چٹان ہے۔ پھر اس کے آس پاس بیسیوں سبیلے ہیں، چبوترے ہیں، کبے ہیں اور مدرسے ہیں، حتیٰ کہ کچھ قبریں بھی ہیں، بیسیوں چیزیں ہیں۔ یہ سب کا سب اس بیت المقدس نامی مقدس عبادت گاہ کا حصہ ہیں۔ اس میں کوئی چیز نمایاں ہے، کچھ غیر نمایاں ہے، لیکن جو وضو خانہ بھی ہوگا، پانی کی سبیل بھی ہوگی، اس کا ایک نلکا، ایک اینٹ، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ نہ اس کو ہم یہ کہہ کر حیثیت گرائیں کہ یہ مسجد نہیں ہے۔ کس طرح مسجد نہیں ہے؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد اور اس کے متعلقات دونوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اب آپ کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ یہودی اس کو کس معنی میں لیں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، پھر آگے والی لے لو جو آپ کی مسجد ہے، اور پیچھے والا یہ جو صحن میں چبوتر گنبد کے نیچے، قبۃ الصخرہ کے نیچے، زرد گنبد کے نیچے یہ صخرہ مقدسہ، یہ چھوڑ دو۔ تو ایک ان سے نہیں دستبردار ہو سکتے ہم، تو ایسی بات نہ کریں جس سے دشمن کو فائدہ ہو اور اس کے اندر تحقیق کا کوئی شمع بھی نہ ہو، ایسی بات نہ کریں۔ سب کا سب مسجد ہے، اس کی ایک اینٹ، ایک انچ، ایک ذرے سے دستبردار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس میں ایمان اور عقل دونوں چیزیں ہوں۔ اور اس کی حفاظت فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہودیوں کا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے یہاں سے دھتکار کے نکالا ہے، ہمارے پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے وہ مطرود اور ملعون ہوئے یہاں سے، اور مغضوب ہو کر، مردود ہو کر نکال دیے گئے۔ یہ مقدس امانت ہے، اس کے متعلق ایسی بحث نہیں کرنی جس سے دشمن کا موقف مضبوط ہو، اس کے جو خفیہ ہیلے ہیں، چالیں ہیں، ان کا مکر کا راستہ نکلے۔ ہرگز ایسی بات نہیں کرنی ہے ایسے بے جا تحقیق کے نام پر۔ مسجد اقصیٰ اس پوری کو بھی بولا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ اس کا وہ خاص حصہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو بطریق اولا بولا جائے گا۔ جیسے بیت المکرم پوری چار دیواری ہے، اور جو مسجد کا حال ہے وہ بھی ہے۔ اب مسجد میں دو جگہ ہوتی ہیں، ایک جہاں پر آپ چپل پہن کر نہیں جاتے، چپل اتار کے اعتکاف کی نیت کر کے جاتے ہیں، اور ایک اس کے متعلقات ہوتے ہیں جہاں آپ چپل بھی پہن سکتے ہیں، آپ باغ میں پھر بھی سکتے ہیں، چبوترے میں بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ تو بیت المکرم کی مثال اس لیے لے رہا ہوں کہ اندر داخل ہوتے ہی دیکھا ہے شمال کی جانب سے ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ مسجد تو وہ سامنے حال ہے، یہ چبوترا تو ہمیں دے دو، اس سے آپ نے کیا کرنا؟ تو آپ کو کیسے دے دیں؟ آپ کو تو ہم یہ جو جوتا پڑا ہوا ہے یہ بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت بھائی، کہ ایک معنی میں کوئی کہے کہ مسجد وہ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن زو معنی میں نہ کہے، وہ تو یہودیوں کا موقف مضبوط ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ آپ لے لو، اور پھر یہ، اور ہمیشہ وہ یوں ہی کرتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بقیہ پر بھی قبضہ کرتے ہیں۔ یہ جو دیوار گریا ہے مسجد، اسی بیت المقدس کی ایک دیوار، اس کے باہر کی جگہ کو انہوں نے 4 فٹ کی گلی تھی 1965-66 تک، کہا کہ ہمیں کھڑے ہو کر رونا دھونا کرتے، تم ان کا مسلمان کا لے لو، ایسے بھی سخی ہوتے ہیں،
دمس کے اندر لے لو، کیا ہے، رو دو یا اپنے نصیب پر رو یا اپنے اعمال پر رو. انہوں نے وہاں پر جو قبضہ کر کے سارے گھر گرائے، مسجد بھی وہاں تھی گرا دی، خانقاہ بھی گرا دی، پورا میدان بنا دیا. تو یہ درفشانیاں کرنے والوں سے پوچھا جائے کل اگر وہ اندر بھی اگر اس پر قبضہ کرنے اور اس کے بعد پھر اس مسجد پر بھی کریں، کیسے روکو گے انہیں؟ تو تحقیق بھی یہی ہے کہ پوری 4 دیواری مسجد ہوتی ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی پوری 4 دیواری مسجد ہے، اور مشرک نجسیں نہیں آ سکتے اس میں، یہود نجسیں نہیں آ سکتے اس میں. اور اس کے اندر پھر خاص حصہ وہ بطریقہ اولا مسجد ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی حفاظت مسلمانوں کا فرض ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.